کرم اور مہربانیوں کی بدولت ہمیں یہ توفیق عطا کی گئی کہ ہم اس کے گھر حاضر ہو کے اس کا ذکر خیر بھی کریں گے اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی بھی طلب کریں گے۔ عزیز ساتھیوں، بس اوقات ہم ایسے گناہ کر جاتے ہیں جنہیں لا علمی کی بنیاد پہ گناہ سمجھتے ہیں، اور یہ سب سے خطرناک گناہ ہوتے ہیں۔ ایک گناہ تو وہ ہوتے ہیں جب ہم کر لیتے ہیں، کرنے کے بعد ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہ ہم نے گناہ کیا، خطا کی، پھر رب سے معافی طلب کرتے ہیں۔ اور ایک گناہ وہ ہوتا ہے کہ جس سے ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں، پھر اس کی معافی بھی ہم طلب نہیں کرتے۔ تو یہ محافل، یہ تربیتی نشستیں گو کہ ہمیں یہ موقع فراہم کرتی ہیں کہ باری تعالیٰ ہم گناہ گار ہیں، سیاہکار ہیں، ذلت اور رسوائیوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، مالک اپنے فضل سے ہمیں معافی عطا فرما۔ عزیز ساتھیوں، حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہیں حضرت علامہ محمد اقبال مفکر اسلام اپنے روحانی استاد بھی کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں نوجوان تھا اس وقت میرے اندر ایک امنگ، ایک خواہش تھی کہ میں دنیا کو تبدیل کر کے رکھ دوں گا۔ جیسے کہ آج کل ہر نوجوان کے اندر یہ سوچ پیدا ہوتی ہے کہ میرے اندر اتنی قوت، طاقت، سمجھداری، ہوشیاری ہے کہ میں جیسے چاہوں انقلاب پیدا کر دوں۔ اب فرماتے ہیں کہ جس وقت میں نوجوان تھا میرے اندر ایک جوش تھا، ولولہ تھا، ایک سوچ تھی، ایک فکر تھی کہ میں دنیا کو تبدیل کر کے رکھ دوں گا۔ لیکن جیسے ہی میں نے بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھا تو پھر وہ سوچ بدل گئی، سوچ نے ایک نیا رخ بدلا۔ اب فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے سوچا کہ رومی تو اپنے آپ کو بدل لے، گویا کہ تو دنیا میں کامیاب ہو گیا۔ یعنی کہ انسان اپنے آپ، اپنی سوچ، اپنی فکر، اس کے اندر انقلاب پیدا کر لے تو گویا کہ اس نے کامیابی حاصل کر لی۔ دوستان گرامی، آپ ابھی نوجوان، ابھی آپ نے دنیا کو پرکھنا ہے، دنیا کو دیکھنا ہے، دنیا کے ساتھ آپ نے قدم کے ساتھ قدم ملا کے چلنا ہے۔ تو جب تک آپ نے اپنی زندگیوں پہ انقلاب پیدا نہیں کرنا، جس وقت تک آپ نے اپنی سوچوں کو، اپنے اندر کو نہیں سنوارنا، اس وقت تک آپ کسی کو سنوار نہیں سکتے۔ دوستان گرامی، جس وقت ہم اپنے آپ کو سنواریں گے، ہماری گفتگو، ہمارے لب و لہجہ، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا چلنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا گفتگو لوگوں کے ساتھ کرنا، ہر چیز میں ایک وقار نظر آنا چاہیے، ہر چیز میں ایک نمایاں تبدیلی نظر آنی چاہیے۔ جس وقت ہم کسی ادارے کے اندر، کسی درسگاہ کے اندر یا کہیں پہ ہم تربیت حاصل کرتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو جس وقت ہم وہاں سے اپنے گھروں کو رخصت ہو کے جاتے ہیں تو راستے میں دیکھنے والا جو ہے وہ ہمیں ہماری ذات کی وجہ سے نہیں پہچانتا، بلکہ وہ ہمیں اداروں کے ناموں کی وجہ سے پہچانتا ہے کہ یہ آنے والے فلاں ادارے کے بچے ہیں، یہ جانے والے فلاں مدرسہ اور فلاں مسجد کے اندر تعلیم حاصل کرنے والے بچے، وہ کہ ہم اپنے اپنے اداروں کے سفیر ہیں۔ اور جس وقت کسی ادارے کا سفیر جو ہے وہ اپنے اخلاق، اپنی تربیت، اپنی سوچ اور اپنے وقار کی بدولت سامنے والوں کو متاثر کرے گا، اس سے پھر ادارے کی نیک نامی مشہور ہو جائے گی۔ عزیز ساتھیوں، پھر فقط ادارے کے اوپر بات نہیں آئے گی، پھر آپ کے والدین کی تربیت پہ بھی بات آئے گی۔ پھر یہی بات وہ کہیں گی کس کا بیٹا ہے، فلاں کا، کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، فلاں خاندان سے۔ یار بچہ تو بہت سلجھا ہوا ہے، بچہ تو بہت اخلاق والا ہے۔
آپ نے اپنے کردار کی وجہ سے گویا کہ اپنے خاندان کا نام روشن کر دیا. آپ نے اپنی تربیت کی وجہ سے گویا کہ اپنے والدین کا سر فخر سے بلند کر دیا. دوستان گرامی، گفتگو ہم بھی وہی کر رہے ہیں، ایک جاہل شخص بھی وہی گفتگو کرے. پھر دوستان گرامی، آپ میں اور اس جاہل میں کوئی فرق نہیں رہتا. ایک واقعہ سماعت فرمائیں تاکہ بات جو ہے وہ آسانی تک آپ کے ذہن تک منتقل کر سکوں. ایک بادشاہ نے خواب دیکھا، تو خواب کے اندر اس نے دیکھا کہ اس کے منہ کے جو دانت تھے وہ سارے ٹوٹ چکے. اس نے جو اپنے دربار کے اندر جتنے بھی خوابوں کی تعبیر بتانے والے تھے سب کو وہاں پہ جمع کر لیا اور ان سے کہا کہ مجھے اس کی تعبیر بتائی. ایک آیا، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی لمبی زندگی عطا فرمائے گا کہ آپ کے بیوی بچے سارے مر جائیں گے لیکن آپ تنہا جو ہے وہ زندگی بسر کرو گے. بادشاہ نے کہا اس کا سر قلم کر دو. دوسرا آیا، تعبیر چونکہ یہی بنتی تھی، دوسرے نے بھی یہی تعبیر بتائی، اس کا سر قلم کر دو. تیسرا آیا، آتا رہا، تعبیر بتاتا رہا، سر قلم ہوتا رہا. جو سب سے آخر میں تھا وہ آیا. آگے اس نے کہا حضور جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں. بادشاہ نے کہا بتاؤ. اس نے کہا حضور اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی طویل عمر عطا فرمائے گا، اتنی لمبی زندگی عطا فرمائے گا کہ آپ اپنی زندگی کے اندر کہیں خوشیاں کہیں غم دیکھو. جب بادشاہ نے سنا تو دل خوش ہو گیا، فوراً اپنے گلے سے وہ مالا اتاری اور اس کے گلے میں ڈال دی. اور اس کے بعد بادشاہ نے اپنے دربان والوں کو مخاطب کر کے کہا بات اس نے بھی وہی کی جو پہلے کر کے جاتے رہے تھے، بات میں فرق نہیں ہے، لیکن اس نے میرے دربار کا جو ادب تھا وہ ملحوظ خاطر رکھا. اس نے اسی گفتگو کو کہ رب کریم مجھے لمبی زندگی عطا فرمائے گا، میں اپنی زندگی کے اندر کئی خوشیوں اور کئی غموں کو دیکھوں گا، بات یہ وہی کر گیا، لیکن اس نے بات کو بڑے طریقے اور بڑے سلیقے کے ساتھ کیا. دوستان گرامی، بدلے میں پھر کیا ملا؟ بادشاہ کی نگاہوں میں اس کی عزت بھی بڑھ گئی، بدلے میں بادشاہ کی طرف سے انعام و اکرام بھی دیا گیا. دوسری طرف بات وہ بھی وہی کرتے رہے، لیکن دربار کا ادب جو ہے وہ ملحوظ خاطر نے رکھا. گفتگو کا طریقہ اور سلیقہ نہ تھا جس کی وجہ سے اپنی جانوں سے ہاتھ گنوا بیٹھے. اسی طرح عزیز ساتھیوں، جس وقت ہم بات کریں گے اپنی زبان کو عمدہ طریقے کے ساتھ بنا کے، بات جتنی بھی تلخ کیوں نہ ہو، کرنے کا انداز جب بہتر ہوگا تو وہی بات جو ہے اگلے بندے کے ذہن تک منتقل ہو جائے گی. جو نہ بھی سمجھنا چاہے وہ سمجھنا شروع کر دے گا. اور اگر بات ہم نے اگر کسی کو دعوت نماز ہی کیوں نہیں دینی، لیکن جب اس کو ہم بدتمیزی کے ساتھ للکار کے اس کی عزت نفس کو مجروح کر کے اسے دعوت دیں گے، وہ قطر بھی ہمارے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہوگا. اور اگر ہم اپنے حسن اخلاق کی بدولت آسان طریقے سے، پیار سے، محبت سے اسے دعوت دیں گے، وہ نہ بھی آنا چاہے تو ہمارے اخلاق کی وجہ سے ہمارے ساتھ چلنا شروع کر دے گا. دوستان گرامی، اسی طرح حضور خواجہ پہلوان حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اتنی کریم ہستی تھی کہ آپ نے اپنے زبان مبارک سے کبھی بھی لفظ میں نہیں استعمال کیا. اب ہم ہر بات پہ میں نے یوں کر دیا، میں نے ایسے کر دیا، میں نے وہ کر دیا، ہم یہ کرتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں، ہم یہ کر دیں گے. یعنی کہ ہماری بات جو ہے وہ میں لفظ سے شروع ہوتی ہے اور میں لفظ پہ ختم ہو جاتی ہے. اور یہی سب سے بڑی بیماری ہمارے معاشرے کے اندر، جس وقت ہم نے اس لفظ کو اپنی زندگیوں کے اندر شامل کر لیا تو بدلے میں کیا ہوا؟ ہمارے ہر کام میں غرور، تکبر، انا آنا شروع ہو گیا. حضرت خواجہ حضرت خواجہ محمد شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شمس العارفین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے پوری زندگی لفظ میں کا استعمال نہیں کیا تھا. ایک شخص نے کہا کہ میں جا کے
آپ کے لبوں سے لفظ میں نکلواتا ہوں، وہی بات کہ میں یہ کام کرواتا ہوں۔ جس وقت وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آپ کے عرض کرنے لگا حضور مجھے یہ بتائیے کہ جس وقت رب کریم نے ابلیس سے کہا کہ مجھے سجدہ کرو، تو اس وقت اس نے کیا جواب دیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ نماز کا وقت ہو چکا، نماز پڑھنے کے بعد تیری بات کا جواب دوں گا۔ نماز کے لیے سب بندی ہوئی، نماز ادا کر لی گئی، کرنے کے بعد آپ نے مصلی پہ بیٹھے بیٹھے آواز لگائی کہ کس دوست نے مجھ سے سوال پوچھا تھا؟ تو اس وقت جس وقت آپ نے یہ سوال کیا، یہ بات پوچھی کہ کس نے سوال کیا تھا، وہی شخص مجمع میں کھڑا ہو کے کہنے لگا کہ میں نے یہ سوال کیا تھا، وہی ہر بات پہ میں نے ایسے کر دیا، میں نے ویسے کر دیا۔ تو جس وقت اس نے کہا کہ میں تھا، تو آپ نے فرمایا بس جو تو نے کہا یہی اس وقت شیطان نے کہا تھا۔ یعنی کہ اپنے لبوں سے وہ جملہ نہ نکالا جس جملے کی بدولت جو ہے وہ شیطان بنا شیطان۔ عزیز ساتھیوں، آج کی یہ تربیتی نشست ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم نے معاشرے کو سنوارنا ہے، ہم نے معاشرے کا بہترین شہری بننا ہے۔ ہم نے جس وقت دنیا کو ایک رہنمائی کرنی ہے، اس سے قبل ہمیں اپنی رہنمائی کرنی پڑے گی، اپنی زندگیوں میں انقلاب پیدا کرنا پڑے گا، اپنے اندر تبدیلی اور اپنے اندر ایک چینج لانی پڑے گی۔ جس وقت ہم تبدیل ہو جائیں گے، جس وقت ہم اپنے اندر کی خامیوں کو دور کر لیں گے، پھر دنیا والوں کے سامنے ہم نمونہ کی طرح پیش ہو جائیں گے۔ پھر ہمارے اخلاق لوگ دیکھ کے پھر اخلاق اپنائیں گے، ہماری تربیت کو دیکھ کے دوسرے بچوں کو بھی اسی درسگاہ میں بھیجیں گے جہاں پہ اس طرح کی تربیت کی جاتی ہے۔ خالق کائنات حقیقی معنوں میں ہمیں کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنائے اور اپنی زندگیوں کے اندر ایسا انقلاب پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس انقلاب کی بدولت ہمیں جہاں بھی جائیں ایک کی پہچان ملے کہ آنے والا کوئی عام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے۔ خالق کائنات عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔